الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا، بروز محشر میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ حصول برکت کے لیے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبک یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، بات ہوتی ہے قربانی کی۔ قربانی یعنی عید الاضحیٰ۔ یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر قربانی کے 2 نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی قربانی ہے، جو مختلف مواقع پر کی جاتی ہے، جیسے ہم عید کے دن جانور قربان کرتے ہیں، اسی طریقے سے مینا کے اندر حاجی جو ہے کچھ جانور قربان کرتے ہیں، اور بطور شکرانہ سنت کی نیت سے جو والدین اپنے بچوں کے عقیقے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نظریہ ہے شریعت کا، اسلام کے اندر قربانی کا ایک نظریہ یہ ہے، اور ایک نظریہ قربانی کا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں اپنا وقت قربان کرے، اپنا مال قربان کرے، اور ضرورت پڑنے پر اپنی جان بھی قربان کرے۔ تو آئیے ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں سلسلہ اس پہلے نظریے کو بیان کرنے کی، جس میں ہم جانیں گے قربانی کی تاریخ کے حوالے سے، اور قربانی کے احکامات کے حوالے سے، قربانی کے فضائل کے حوالے سے، اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی عزیز علم دین کا خزانہ قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم سیکھیں گے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں قربانی کے متعلق، یا کوئی حدیث آپ جاننا چاہتے ہیں، یا کوئی فضیلت آپ جاننا چاہتے ہیں قربانی کے متعلق، تو آپ ہمارے کمنٹس باکس میں اپنا سوال ریکارڈ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ قربانی سب سے پہلے کس نے کی۔ نوع انسانی کے اندر، یعنی نسل انسانی میں سب سے پہلے قربانی دینے والا کون، اور وہ قربانی کس چیز کی تھی، کس کے لیے قربانی پیش کی گئی، اور یہ قربانی کا تصور ان کے ذہنوں میں کہاں سے آیا، یہ احکامات ان کو کس نے دیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے ہم اس پروگرام میں سیکھیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی ہے کہ اللہ کا نام لے اور اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ان کے وقت ذبح کرے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ہر امت پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قربانی مقرر یعنی فرض فرمائی تھی، اور اللہ کا نام لے کر اس کی راہ میں جانور قربان کرنا ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے جو قربانی کی وہ آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی، کیونکہ نوع انسانی کی جو ابتدا ہے، نوع انسانی کی جو شروعات ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے دور میں جب نوع انسانی کا سلسلہ بڑھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کی زوجہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن میں بیک وقت 2 بچوں کی پیدائش ہوتی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون قدرت مقرر کیا گیا کہ جو پہلا لڑکا ہے اس کا نکاح دوسری ولادت میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے کیا جائے گا۔
اس طریقے سے نوع انسانی کے سلسلے کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قانون قدرت جو ہے مقرر فرمایا تھا۔ یہ اس دور کی شریعت کے لیے جائز بھی تھا۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دو اولاد ہوئی، حابیل اور قابیل۔ حابیل کے ساتھ جس کی ولادت ہوئی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ طے ہوا، اور قابیل کے ساتھ جس لڑکی کی ولادت ہوئی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ طے ہوا۔ یہ دونوں صاحبزادے جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد، حابیل اور قابیل۔ لیکن قابیل کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا، وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کو جو ہے وہ اپنی منکوحہ یعنی اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ یہ مسئلہ جب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیونکہ آپ والد بھی تھے اور اس دور کے نبی بھی، تو آدم علیہ السلام نے پہلے تو منع فرمایا، لیکن جب قابیل کی ضد کو دیکھا تو آپ نے یہ حکم فرمایا کہ بھئی دونوں یعنی حابیل اور قابیل اپنی اپنی قربانی پیش کرے، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوگی سمجھو اس کا فیصلہ درست ہے، اور اس کو جو ہے کہ نام ہے نکاح کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم دیا گیا۔ چنانچہ حابیل نے ایک بکری لی اور قابیل نے جو ہے گندم کا ایک ڈھیر لیا، اور دونوں ایک کھلے میدان میں چلے گئے اور دونوں نے جو ہے وہ قربانی قبول کرنے کا انتظار کرنا شروع کیا۔ اچھا، ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ہمارا انداز اور ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم جانور کو باندھ کر اس کو لٹا کر اور یوں کہہ لیں اس پہ گلے پہ چھری پھیر کر شریعت کے تقاضوں کے مطابق اللہ کا نام پڑھ کے اس کو ذبح کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو ہے یوں کہہ لیں تقرب کی قربانی کہلاتی ہے، لیکن سابقہ امتوں میں قربانی کرنے کا جو طریقہ تھا وہ مختلف تھا۔ جی ہاں، حابیل اور جو قابیل کی قربانی تھی، یہ قربانی قبول ہونے کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ ایک آسمانی آگ آئے گی، آسمان سے ایک آگ کا گولہ آئے گا، اور وہ آگ کا گولہ جس کی قربانی کی طرف بڑھے گا تو اس کی قربانی سمجھے قبول ہو گئی۔ یعنی وہ آگ کا گولہ جس قربانی کو لے کے چلا جائے گا اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی کی طرف آگ نہیں بڑھی بلکہ وہیں چھوڑ کر اس کو چلا گیا تو اب وہ قربانی اس کی نا قبول ہے نہ منظور ہے۔ تو یہ اس دور کی امت کا قربانی کرنے کا انداز تھا۔ تو حابیل نے اب ایک بکری جو ہے انتخاب کیا، اور قابیل نے جو ہے وہ گندم کا ڈھیر انتخاب کیا، اور دونوں کھلے میدان میں اپنی قربانی رکھ کر انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس کی قربانی قبول فرماتا ہے اور فیصلہ کس کے حق میں کیا جاتا ہے۔ اب یہ انتظار ہو رہا تھا کہ آسمان سے جو ہے وہ آگ نمودار ہوئی، آگ دکھنا شروع ہوئی، تو دیکھتے ہی دیکھتے حابیل کی بکری کو وہ آگ جو ہے وہ اٹھا کر لے گئی، اور قابیل کا گندم کا ڈھیر ویسے کا ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق حابیل کا نکاح اسی لڑکی سے کیا گیا جس سے آدم علیہ السلام نکاح فرمانا چاہتے تھے، اور قابیل کا نکاح پھر اس سے کیا گیا جس سے آدم علیہ السلام جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، اور قابیل کی جو پسند تھی، جو قابیل کی ضد تھی، اس سے آپ کا نکاح نہیں ہوا۔ اور اسی وجہ سے دنیا میں اس قربانی یعنی کہہ لیں کہ اسی حسد کی بنیاد پر کہ آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، یہ حسد قابیل کو ہو گئی کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میرا نکاح جو ہے، میری شادی میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئی، یہ حسد جو ہے قابیل کو لے ڈوبی، اور دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ قتل کا گناہ جو ہے وہ بھی قابیل سے ہی کروایا گیا۔ شیطان لعین نے قابیل کو بہکا کر اور ایک گناہ پر ابھارنے کی کوشش کی، اور اس میں کامیاب ہو گیا، یہاں تک کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا ایک میں نقطہ عرض کرتا چلوں کہ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی صاحبزادے تو دونوں آدم علیہ السلام کے ہیں، لیکن قتل کس نے کس کو کیا یہ ہمیں نام یاد نہیں رہتے۔ یاد رکھیے کہ جو حابیل ہیں جن کے نام کے ساتھ قاف نہیں ہیں، دو نقطے والی قاف نہیں ہیں، تو یہ مقتول ہیں، ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اور جو قابیل ہیں جن کے نام کے ساتھ دو نقطے والی قاف ہے، تو یہ قتل کرنے والے، جیسے قاف سے قاتل، قاف سے قابیل، پہچان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔
تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تو آج کے واقعے میں ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی پتہ لگا کہ دنیا میں سب سے پہلی قربانی جو پیش کی گئی وہ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی قربانی مقبول فرمائی۔ اور اسی روایت سے ہمیں پتہ لگا کہ دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ جو سرزد ہوا ہے وہ قتل کا گناہ تھا، اور ظاہری طور پر قتل کا گناہ تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قتل کی گناہ کی وجہ سے قابیل کو جو ہے وہ سزا بھی جو ہے ان کی کر دی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو اٹھاتے در بدر پھرتے رہتے تھے، یہ ان کی سزا تھی۔ یعنی وہ اپنے گناہ پر اس قدر جو ہے وہ نادم ہو چکے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور سزا یہ ان کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کاندھے پہ اٹھا کے گھومتے نظر آتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، اور ایک نیا واقعہ کہ قربانی سب سے پہلے کس نے کی تھی یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا، لیکن انشاءاللہ قربانی کے اور کون کون سے واقعات ہیں پچھلی امتوں کے، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہم اسی پروگرام میں سیکھتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں قربانی کے متعلق کوئی سوال ہے، کوئی فضائل جاننا چاہتے ہیں، یا کوئی اور ٹاپک قربانی کے حوالے سے آپ سننا چاہتے ہیں، تو کمنٹس باکس میں آپ لازمی کمنٹس کریں، انشاءاللہ آپ کی مشورے پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔